انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. جنگوں کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی فوج ہے وہ بڑی فوج کو شکست دے رہی ہے، تو آپ نے بھی اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس طرح کے کوالٹی اور کوانٹٹی والی بات بھی آ گئی تھی، اور وہ غالباً یہ پاک بھارت تناظر میں ہی ہوئی تھی. تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں رونما ہوا، اور خاص طور پہ بحریہ کے حوالے سے وہ جو آپریشن دوارکا جو ہے، تو اس کی بڑی مطلب شہرت ہے اس حوالے سے کہ پاکستان نیوی نے کس طرح سے اپنا لوہا سکہ منوایا. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس کی کچھ ڈیٹیل ملے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کیا کردار تھا پاکستان نیوی کا. دیکھیے، زمینی جنگ جو شروع ہوئی وہ 6 ستمبر 1965 کو شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. پاکستان نیوی کے نوجوان جو تھے وہ انتظار میں تھے کب بھارتی بحریہ کے جو جہاز ہیں کھلے سمندر میں آئیں، ہم اس کا مقابلہ کریں، ان سے لڑیں جا کے. ٹھیک ہے. اس جذبے سے سرشار ہمارے جو جوان تھے وہ انتظار کرتے رہے، اور وہ پورا دن گزر گیا 6 ستمبر کا، ان کی بھارتی بحریہ کھلے سمندر میں نہ آئی. ٹھیک ہے. 7 ستمبر شروع ہو گیا، ایئر فورس کی کاروائیاں شروع ہو گئی، ان کی بھی ایئر فورس نے اٹیک شروع کیے، ہماری بھی ایئر فورس نے معلم صاحب شاندار بڑا زبردست ریکارڈ کیا. لیس دین 30 سیکنڈ میں 4 جہاز ان کے گرا دیے، ٹوٹل 5 جہاز انہوں نے ایک دن میں گرائے، تو بڑے ریکارڈ قائم ہوئے. لیکن اس دن بھی جو پاک بحریہ تھی وہ اس انتظار میں رہی کہ کب ان کی بھارتی بحریہ باہر آئے، میدان میں آئے، کھلے سمندر میں آئے، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اچھا، یہ ویسے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ مطلب جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے لیکن وہ جو بحری بیڑے ہیں دشمن کے وہ حرکت نہیں کر رہے. وہ حرکت نہیں کر رہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے؟ وہ اس لیے کہ ہماری ایک سبمرین تھی جس کا نام تھا غازی، وہ بمبے ہاربر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، اس سے انتظار میں کہ کب ان کا بحری فلیٹ آئے باہر اور ہم اس کے اوپر خدشے اڑا دیں. اچھا. لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تو باہر نہ نکلے. اچھا، جب یہ 7 ستمبر کا دن گزرتا ہے، رات ہو جاتی ہے، انتظار کر کر کے تھک جاتے ہیں لوگ، تو یہاں پہ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ نہیں نکلتے تو ہم چلتے ہیں کھلے سمندر. اچھا، اوفینسو اٹیک. اور نہ صرف اوفینسو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھلے سمندر کو چھوڑیں، ہم انڈیا چلتے ہیں، بھارت جا کے مقابلہ کرتے ہیں، ان کے پانیوں میں چلتے ہیں. اچھا، جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو 7 جہاز تھے ہمارے، جو کمانڈر پاکستان فلیٹ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کموڈور ایس ایم انور صاحب تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا پورا فلیٹ لے کے چلتے ہیں. صحیح ہے. تو جو کروزر جہاز ہے، لائٹ کروزر ہمارا پی این ایس بابر کی لیڈنگ شپ تھا. اس کے علاوہ 6 جہاز ہمارے اور تھے جو اس وقت نکلے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان میں پی این ایس خیبر تھا، پی این ایس بدر تھا، اور پی این ایس شاہ جہان تھا، پی این ایس عالمگیر تھا، اور پی این ایس ٹیپو سلطان تھا. یہ سارے جہاز سنگل لائن فارمیشن میں یہاں سے چلتے ہیں اور یہ چلتے چلے جاتے ہیں. سارے نام ان کو چڑھانے کے لیے کافی ہیں. اور ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ انٹرنیشنل واٹرز ختم ہو جاتے ہیں اور بھارتی پانی شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ وہاں پہ بھارتی پانیوں میں انٹر کر جاتے ہیں. اور یہ اتنے قریب چلے جاتے ہیں اس دوارکا شہر کے قریب جہاں پہ وہ قلعہ ان کا بنا ہوا تھا. تقریباً کوئی 10 کلومیٹر 10 میل کا میرا خیال فرق رہ گیا جہاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیشن کیا. اچھا. وہاں پھر انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کی. اچھا، وہ کیوں اس کے اوپر کی دوارکا کے؟ بیکاز دوارکا پہ ایک ریڈار لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب بھارتی فضائیہ تھی وہ اڑ رہی تھی ڈفرینٹ بیسز سے، تو 3-4 بھارتی فضائیہ کے ایسے ہوائی اڈے تھے جو بالکل قریب تھے اس کے. صحیح ہے. صحیح ہے. اس میں جام نگر ہے، نالی ہے، ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے ہیں. مطلب بحریہ کا بھی اٹیک ہو رہا ہے اور اس اٹیک میں کو بھی اس ریڈار کو تباہ کر رہے ہیں جو پوری پکچر دے رہا تھا ان بھارتی جہازوں کو، ایئر کرافٹس کو. ٹھیک. اس کو بلائنڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم نے بمبارڈمنٹ کی، تو پورا قلعہ بھی تباہ کیا، وہ جو ریڈار تھا اس کو بھی کیا، اور وہ جو ایئر پکچر پرووائڈ کر رہے تھے ان جہازوں کو، بھارتی ایئر کرافٹ کو، وہ پکچر بھی ہم نے غائب کی. وہاں سے اتنا زبردست بمبارڈمنٹ ہوئی. اچھا، ان جہازوں نے جب وہاں پہ فائرنگ شروع کی تھی کہ 50 کے قریب راؤنڈ فائر کیے. اچھا، ایک راؤنڈ فائر کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، اگر باقاعدہ کھڑے ہو کے سنگل لائن فارمیشن میں آپ 50 گولے برسائے ہیں تو کسی کو تو نکلنا چاہیے تھا باہر. اچھا، وہ پھر بھی نہیں نکلے. اچھا، میں ایک اور چیز بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ. اس کے قریب ہی دوارکا کے قریب ایک اوکھا ان کا بیس ہے، نیول بیس. وہاں پہ ان کا آئی این ایس تلوار پریزنٹ تھا. اچھا، وی ور ایکسپیکٹنگ کہ اب یہ تلوار تو ضرور آئے گا، کوئی بمبے سے جہاز آئے یا نہ آئے. آلدو کی ریفٹ میں تھا لیکن باکس اپ کر کے لا سکتے تھے اس کو، لیکن وہ جہاز بھی نہ آیا. اور انہوں نے تسلی سے وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی
آپریشن کمپلیٹ کیا, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, سسٹم اور یہ اڑایا اور واپس آئے ہیں. اس کو جرت نہیں تھی دشمن کو کہ وہ کھلے پانیوں میں آئی یا مقابلہ کرے. میں نے کہا نا بالکل ایک مطلب دنیا کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا یہ واقعی جو کہانی ہے. یہ آج تک کسی دنیا کی کسی میری ٹائم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں پیش آیا. وہ جو دشمن باتیں کرتے نا کہ آج کی فلموں میں کہتے ہیں دشمن کے گھر میں گھس کے ماریں گے, وہ ہم کر چکے ہیں. وہ ان کے دماغ میں دل میں یہ بات خوف بیٹھا ہوا کہ یہ ہمارے گھر آ کے ہمارے گھر میں گھس کے میں مار کے گئے ہوئے ہیں. یہ نکل نہیں رہا ان کو, اس لیے بار بار وہ یہ کہتے ہیں ہم بھی کچھ آئے نا مقابلے کرنے کے لیے. ہمارا تو جذبات بھی صادق ہے. تو یہ دیکھیں نا, اب ایک بڑا بہت حیرت انگیز واقعہ ہے اور بہت جو ہے وہ ایک جذبہ بھی دیتا ہے پاکستانیوں کو. تو یہ جو واقعہ ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر کوئی فلمیں ڈرامے ہونے چاہیے, کوئی وہ جو ہے وہ بچوں کے سلیبس میں یہ چیز ہونی چاہیے. نہیں, جو 8 سپٹمبر ہے ہر سال ہم اس کو ایز اے نیوی ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان میں. وہ اس لیے کہ 8 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا. اور یہ جو واقعہ ایسے دیکھیں جب بھی کوئی نیول آپریشن آپ پلان کرتے ہیں اس میں کوئی ایم اینڈ آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اچھا, جنرلی 100% ایم اینڈ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتے. ایک خاص لیول پہ پرسنٹیج پہ آپ جا کے اتنا اچیو کر لیا تو یہ سکسیزفل آپریشن ہے. بٹ یہ ایک واحد آپریشن ہے جس پہ 100% آپ نے اپنے ایم اینڈ آبجیکٹیو اچیو کیے ہیں. نہ صرف اس قلعے کو ڈسٹرائے کیا, ریڈار اسٹیشن میں کیا, بھی دیا, کوئی بم بھی پھینک دیے, سارے فائر بھی کیے. وہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ نکلتے باہر. اور اتنا خوف تھا ان کے اندر. کمانڈر کرامت رحمان نیازی تھے اس سبمرین غازی کے کمانڈنگ افسر جو بعد میں پھر نیول چیف بنے. ان کا چشمہ دیکھیں, وہ ان کے بالکل ہاربر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اینڈ ہی واز ویٹنگ کہ کب یہ باہر نکلیں اور ہم اس کا مقابلہ کریں. لیکن ان میں ضرورت نہیں تھی, نہیں نکلے یہ لوگ. تو یہ جو دوارکا کا آپریشنز ہے یہ میری ٹائم کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور پاک بحریہ کے جو ہمارے سیلرز ہیں, جو ہمارے افسرز ہیں, ان کو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے جا کے وہاں پہ مقابلہ کیا اور کس طرح پورا فلیٹ لے کے گئے اور یہاں سے ٹریول کرنے. اچھا, یہ میں بتا دوں کہ زیادہ قریب نہیں ہے, 200 کلومیٹر دور تھا وہ. تو 200 کلومیٹر کا انہوں نے سفر طے کیا. پھر ان کے بھارتی پانیوں میں پہنچے, وہاں کوئی 10 میل کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے سارا آپریشن کیا اینڈ اٹ واز ویری سکسیزفل. اچھا سر, یہ جو ایک ہمارا یہ پاک بھارت کمپیریزن چل رہا ہے تو اس میں کیا جو آبدوز جو ہوتی ہے بڑی اہمیت ہے اس کی کہ جنگی اعتبار سے اس کی بحریہ کی جو ہے وہ اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے, تو پاکستان کی یہ اسٹرینتھ کیا ہے, اس کا کیا کمپیریزن ہے بھارت کے ساتھ آبدوزوں کے حوالے سے؟ دیکھیے, ان کے پاس نیوکلیئر سبمرینز بھی ہیں اور ان کے پاس کنونشنل سبمرینز بھی ہیں. ان کے پاس پہلے ایک انہوں نے رشیا سے لی تھی جس کو آپریٹ کرتے رہے, پھر انہوں نے ایک اپنی بنائی ہے ان کی رشینس کی ہیلپ کسی کا. اور ان کے پاس تقریباً 18 کے قریب اس وقت کنونشنل سبمرینز بھی ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک نیا پروجیکٹ ان کا 175 انہوں نے لانچ کیا جس کے تحت مزید سبمرینز بنانے جا رہے ہیں. اگر ایک کنٹری اس کے پاکستان کے ساتھ دیکھیں تو پاکستان کے بعد اس وقت 5 سبمرینز ہیں اور 3 میجر ہیں جو کہ چھوٹی سبمرینز ہیں. فیوچر میں ہم بھی 8 سبمرینز کے قریب مل کے انشاءاللہ چائنا کے ساتھ بنائیں گے ہم اپنی سبمرینز. بٹ کویشچن یہ ہے کہ سبمرینز کو, جسے میں نے پروفیشنل نیوی کی آپ سے بات کی تھی کہ ہاؤ افیکٹو اور سبمرینز ان کی کتنی افیکٹو سبمرینز ہیں. 65 میں نے آپ کو بتا دیا کہ غازی سبمرینز کی وجہ سے ان کا فلیٹ باہر نہیں نکلا. ٹھیک ہے. 71 میں ہماری جو ہنگول سبمرین تھی, جی, انہوں نے ان کے 2 جہاز ایک جو پورا کمپلیٹ دبو دیا, دوسرے کو بڑے بری طرح ڈیمیج کیا. اچھا, یہ 71 کی کاروائی. 71 میں بھی اس وقت بھی ان کا جو ککری جہاز ڈبویا ہے ہمارا, وہ ہماری سبمرین ہے. اس وقت کمانڈر احمد تسنیم صاحب تھے جو بعد میں وائس ایڈمرل بنے ہیں, بڑے دلیر آدمی ہیں. یہ بھی اسی طرح ان کے پانیوں میں موجود تھے اور وہاں سے انہوں نے آپریشن کیا. یعنی دونوں وارز میں ہماری سبمرینز ان کے پانی میں موجود تھی اور آپریشن کر رہی تھی. اچھا, ان کنٹریری ٹو دیٹ انڈیا کی بھارتی سبمرین جب بھی پاکستان کے پانی میں آئی ہے وہ پکڑی گئی ہے. اچھا, چاہے وہ وار میں تو تھی نہیں ان کے پاس سبمرین, جب پکڑی گئی ہے تو یہ کیا اس کا مطلب کیا اس کی وہ. اچھا, میں آپ کو ذرا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کہتے ہیں کہ وہ پکڑی گئی ہے. کسی بھی سمندر میں سبمرین کو تلاش کرنا اسی طرح ہے کہ بہت بڑے ڈیزرٹ میں اگر کوئی سوئی گر جائے اس کو سوئی کو تلاش کرنا, اور ریت کے نیچے دب جاتی ہے تب ملتی نہیں ہے آپ کو. سبمرینز ہمیشہ سمندر کے نیچے, پانی کے نیچے سمندر کی تہہ میں آپریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. سمندر کی تہہ میں سبمرین کو تلاش کرنا جو ایشی لانے کا بہت مشکل کام ہے. صحیح ہے. لیکن ہیڈس آف ٹو پروفیشنل نیوی, جو میں پاکستان نیوی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے سیلرز کی, جوانوں کی,
ہمارے افسرس کی. جب بھی اس نے آئی تو وہ پکڑی گئی. ہمارے پاس ایسے گیجٹس ہیں, ایسے سونارز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا, پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ اب اس ڈسٹینس پہ اس وقت انڈر واٹر موجود ہے. سبمرین جب بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے یہ اس کے لیے کل ہے, وہ بچ کے پھر بھاگ نہیں سکتی سبمرین. تو جو ہی پکڑی جاتی ہے اس کو سرفیس, اس کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ سرفیس پہ آ جائیں, سرفیس پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کمپلشن اور سروس پہ آنے ہی آنا ہے, بیکاز وہ نہیں آئے گی, یہ اٹیک کریں گے تو نیچے غرق ہو جائے گی. تو اپنی جان بچانے کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے. جب بھی کبھی انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے ہم نے اس کا سروس کروایا ہے کہ سر پھڑے گئے ہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے اب آپ کے پاس. اور جب اپنے لاسٹ بھی ان کو پکڑی ہے, اگر آپ کو یاد ہو, تو ہم نے کوئی 24 گھنٹے پہ اس کو سرفیس پہ رکھا اور تمام چینلز کو بلایا کہ دیکھ لیں یہ ابھی ہم اس کو ایک خاص ناچ نچا رہے ہیں یہاں پہ, یہ ہمارے قبضے میں ہے. اور پھر چھوڑا کہ اس کو ڈسائڈ کیوں نہیں کیا, سوچ سمجھ کے بڑا پورے نیشنل لیول پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انیشیٹ وار. میں نے کہا ایگریسو پلانس نہیں ہیں ہمارے, لیکن ہم نے یہ بتا دیا کہ ہماری بحریہ جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ہے, اس کا بستی آپ آئیں, ہم نے پکڑ لیا اور تھینک یو ویری مچ, اب آپ تشریف لے جائیں. اچھا, ایکسیلنٹ ہے.